صفحہ نمبر 48 آیت نمبر 21 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، واقعی وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کرام کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم کرنے والے ہوں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو آسمانی کتاب کا کچھ حصہ ملا، ان کو جب کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ان میں سے ایک جماعت منہ موڑتی ہے اور اعراض کرنے لگتی ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ دن کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اور ان کو اپنی من گڑت باتوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کو یہود کا لفظ کیسے ملا؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، اس کی نسل کی طرف منسوب ہو کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بغیر حق کے قتل کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام کا قتل برحق بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے انبیاء کرام کو بغیر حق کے قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خیال میں بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم بغیر حق کے ناحق یہ انبیاء کرام کو قتل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک روایت میں کہ 43 انبیاء کرام کو ایک دن میں قتل کیا، اور ان کے بعد حق کو لوگ اٹھے تو 120 حق کہنے والے آدمیوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ انبیاء کرام کو اپنے خیال میں ناحق سمجھ کے قتل کیا، اور پھر انصاف کی بات کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کیا، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، آخرت میں سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا۔ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری جگہ اس پہ سخت وعید ذکر ہے، اور ساتھ یہودیوں
کا ایک واقعہ پیش آیا جس پہ یہ آیت نمبر 23 نازل ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ خیبر میں ایک مرد اور ایک عورت سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس پہ گواہ پیش ہوئے۔ آدمی جو تھا وہ اعلیٰ خاندان کا تھا، تو انہوں نے یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اس کو کسی طرح اس حکم رجم سے بچایا جائے۔ تورات میں دیکھا ابن سوریہ ان کا ایک عالم تھا، ان سے بات چیت کی۔ تورات میں بھی شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کے ارتکاب پہ سنگسار ہونے کا حکم ثابت ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی تخفیف مل جائے۔ وہ آئے، حضور کی مبارک ذات کے ہاں یہ بات سنائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کے دین میں بھی، تورات میں بھی یہ حکم ہے کہ ان دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ تو ابن سوریہ کو بلایا، اس نے کہا ہمارے دین میں یہ حکم نہیں ہے۔ جبریل امین آئے، اطلاع دی کہ ابن سوریہ اس حکم کے منکر ہیں اور ان کی کتاب میں بھی یہ حکم لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت سے آ کے مسلمان ہو گئے تھے، وہ تورات کا عالم بھی تھے اور احکام کی آیتیں اس کو یاد بھی تھیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے، یہودیوں کا یہ وفد آیا، انہوں نے یہ بات پیش کی۔ حضور کی مبارک ذات نے رجم کا حکم فرمایا۔ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں یہ حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی شریعت پہ فیصلہ کر دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں کی کتاب میں بھی یہ حکم ہے۔ ابن سوریہ کو بلایا، اس نے تورات کھولی، اس کی تلاوت کی۔ جب آیت رجم پہ پہنچے تو اس پہ روایت میں ہے کہ ہاتھ رکھ کے آگے تلاوت شروع کر دی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رجم کی آیت چھوڑ دی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس نے ابن سوریہ کے ہاتھ کو ہٹایا اور آیت رجم تلاوت فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کرایا اور یہودی ناراض ہو کے واپس لوٹے۔ تو جبریل امین آئے اور یہ آیت نمبر 23 نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اسی پس منظر کو ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کرام کو اپنے خیال میں نہ حق سمجھ کے بھی قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو آسمانی کتاب میں سے کچھ حصہ ملا، ان کو جب ان کی کتاب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک جماعت منہ موڑتی ہے اور اعراض کرنے لگتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دنوں کے لیے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو ان کی من گڑت باتوں نے دھوکہ دیا ہے۔
अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज बुध है तो बुध के दिन ज़िक्र जहरी की मजलिस होती है। ज़िक्र जहरी एक बेहतरीन अमल है। ज़करिया रहमहुल्लाह ताला अलैह इसका एहतमाम करते थे। फ़ज़ाइल अमाल में भी हज़रत ने इसका ज़िक्र किया है। फ़ज़ाइल ज़िक्र में फ़तावा शामिया के अंदर भी ज़िक्र है। अलबत्ता वो 3 शराइत हमेशा ज़हन में रखें। करीब में कोई नमाज़ पढ़ने वाला ना हो, कोई तिलावत में मसरूफ़ ना हो और कोई सोया हुआ आदमी ना हो कि इनको तकलीफ़ ना हो, तो ज़िक्र जहरी जायज़ है। इसका बहुत बड़ा अजर है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई एक भी होगा तो दुनिया कायम रहेगी। इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह का मोहब्बत अपने अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में डाल रहा हूँ और अपने दिल से हसद बुग़्ज़ कीना की गंदगियों को निकाल रहा हूँ, इस वो तसव्वुर के साथ ज़िक्र हो तो बड़ा फ़ायदा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
مراقب موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم یہ سوچیں ایک دن مجھے ضرور موت آئے گی جس طرح فلاں کو آئی. اس کا دل بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا لیکن چلا گیا. ایک دن ایسا آئے گا میرا جسم ساکن ہوگا، رشتہ دار اقرباء ارد گرد کھڑے ہوں گے اور میرے جسم میں حرکت نہیں ہوگی. مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا. پھر دوست احباب رشتہ دار اقرباء اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے مٹی کے حوالے کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں. اعمال صالحہ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما. اے اللہ دین کی ارشاخ کو غالب و منصور فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، کافروں کو ہدایت نصیب فرما. حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے. یا اللہ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما، برکتوں کا نزول فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک و کرمک.